مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صل علی محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی آل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، ان الناس عبید الدنیا والدین لعب على ألسنتهم یحوطونه ما درت معایشهم، فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے محمد رضی اللہ صلی علی آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا ان متعال کی شکر گزار ہیں جو ہم پر کرم فرما رہا ہے، سانسوں کی روانی عطا فرما رہا ہے، زندگی کی یہ سانسیں عزیزوں بہت باقدر ہیں، بہت قیمتی ہیں، اس لیے کہ اس ذریعے سے میں اور آپ بہترین طریقے سے اپنی آخرت کو سجا سکتے ہیں۔ شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ مسلسل مجھے اور آپ کو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ عطا فرما رہا ہے، اور دعا کرتے ہوئے اس پاکیزہ ترین ذکر کو شروع کرتے ہیں۔ پروردگار، اس ذکر کے طفیل جو تیری بارگاہ سے بیش بہا تحائف تیرے پاک و پاکیزہ بندوں کے شامل حال ہو رہا ہے، مغفرتیں، برکتیں، رحمتیں، ظاہری اور باطنی نعمتیں، زندگی گزارنے کا وہ انداز کہ جو تجھے، تیرے رسول کو، آل رسول کو، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہے، انشاءاللہ العزیز تمام عزاداران امام مظلوم کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد آل محمد وعجل فرجهم،
فرجهم، اگر انسان اس غیبت کے زمانے میں سچے طریقے سے اور اچھے طریقے سے دین مبین اسلام کی عظمتوں کو جان لے اور مولا و آقا کی راہ میں کوشاں رہے کہ میں دین کے مددگاروں میں سے، اللہ اور اس کے رسول آل رسول زمانے کے امام کے مددگاروں میں سے، یہ عنوان اہل بیت نے عطا کیا۔ آپ جب زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کرتے ہیں سائر شہداء کی، تو وہاں پر ایسے ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، یا انصار ابی عبداللہ، کہ تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی آل محمد معجل فرجهم۔ خوب یہ مقام کے جو شہدائے کربلا کو نصیب ہوا عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے بھی قرار دیا گیا۔ آج کا دن اس اعتبار سے بہت زیادہ منفرد ہے، تمام صاحبان ایمان نے بہرحال یہ منظر دیکھا عزیزوں کہ اگر صحیح طریقے سے دین کی عظمتوں کو جانتے ہوئے انسان زندگی بسر کرے تو پروردگار متعال کی نصرت اور مدد کیسے شامل حال ہوتی کہ دنیا کے یہ سو کالڈ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے کس طرح سے ذلیل و رسوا ہیں عزیزوں، اور کس طرح سے حتیٰ ظاہری اعتبار سے بھی دنیا کے ممالک جو ہے وہ کیا ہے، اپنی دنیا کی بہتری اس میں دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے اپنے رابطے کو نہ توڑیں بلکہ جوڑے رکھیں۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی وآل محمد معجل فرجهم۔ اور آج آپ نے دیکھا عزیز، اور اسی طرح سے کل قم المقدسہ میں، پرسوں انشاءاللہ العزیز یا منگل اور بدھ میں سے کسی ایک دن انشاءاللہ کربلا اور نجف میں، اور جمعرات کے دن مشہد مقدس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے چاہنے والے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد بلند کر رہے ہیں اور درواقع سر جھکا رہے ہیں اس انسان کے سامنے کہ جس نے غیبت کے زمانے میں علی والوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، کہ اس غیبت کے زمانے میں علی والا، حسین کا عزادار، مولا و آقا کا غمخوار، اسے کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات میں اور آپ اپنی زندگیوں کے معمولات میں کچھ اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں عزیزوں، کہ ہم اس ویژن کو، اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے بھی نہیں سجا پا رہے ہیں۔ ہم سب کے سب فقط انفرادی طور پر ذمہ دار نہیں ہیں، فقط اپنے گھریلو جو ہے وہ کیا ہے امور کی نسبت سے ذمہ دار نہیں عزیزوں، ہم سب کے سب اپنے معاشرے کی نسبت سے بھی، اپنی سوسائٹی کی نسبت سے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن بجا لائے اور لوگ مل کر، جو اس جملے پر غور کیجیے گا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 4، پروردگار پسند فرماتا ہے کہ لوگ اس کی راہ میں جہاد کریں مل کر، یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس طرح سے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی۔ یہ تنہا انگلی عزیزوں، اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھ ایک ہے، یہ تمام انگلیاں ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ایک ہے، لیکن اگر یہ ساری انگلیاں مل جائیں اب اس کی اسٹرینتھ اور اس کا پاور جو ہے وہ کیا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس غیبت کے زمانے میں عزیزوں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ایران اسلامی میں تمام افراد جو ہے وہ انقلاب اسلامی کو قبول رکھتے ہیں؟ نہیں عزیزوں، اگر بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے حقیقت پسندانہ جو ہے وہ آپ نظر دیں تو ہر 4 میں سے ایک فرد ایسا ہے۔ اب لیکن آپ دیکھیں اگر 100 ملین میں سے 25 ملین افراد جو ہے وہ کیا ہے نائب امام کے ہاتھوں پر لبیک کہنے کو تیار ہو جائیں، پروردگار متعال یہ قدرت، یہ طاقت، یہ جذبہ، یہ حوصلہ اور یہ بلندی اور غلبہ عطا فرماتا ہے کہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہ سپر پاور جو ہے وہ کیا ہے کبھی اس پہلو کبھی اس پہلے مضطرب ہے، پریشان ہے کہ کیا کریں ان کا، کس طرح سے ہر اعتبار سے حملہ کر چکے ہیں عزیزوں، لیکن جو ہے وہ کیا ہے ان کو غلبہ نہیں مل رہا ہے۔ اور انشاءاللہ پروردگار متعال اس انقلاب اسلامی کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرمائے گا، اور امریکہ اور اسرائیل کی نابودی ان کے اپنے ہاتھوں سے، ان کا مکر انہی کی جانب پلٹے گا۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجهم۔ لیکن اگر میں اور آپ اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی لانی پڑے گی، بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کر آپ
سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حتیٰ مجلسیں جو میں اور آپ برپا کرتے ہیں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں عزیزوں، ان کے آداب کی مجھے اور آپ کو کچھ بہتر طریقے سے رعایت کرنی پڑے گی۔ مجلس کے بعد آپ ذاکر نے جو کچھ بھی جو ہے وہ باتیں کی اس بارے میں غور و فکر کریں، آپس میں ڈسکشن کریں، اور ہر مجلس سے کوئی ایک ہدایت کا نقطہ، کوئی ایک ضلالت اور گمراہی سے جو ہے وہ پیچھے آنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ 2 مہینے اور 8 دن عزیزوں، میں سمجھتا ہوں اگر صحیح طریقے کو برپا کیا جائے تو یہ 70 دن 72 دن عزیزوں، چونکہ بہرحال محرم الحرام کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہم اس سلسلے کو شروع کر دیتے ہیں، 2 مہینے 8 دن مومن ہر روز کم از کم ایک مجلس میں شریک ہو رہا ہوتا ہے۔ 72 شہداء کا ماتم کرنے والے اگر 72 دنوں کو ایسے گزارے کہ ہر روز ایک نیکی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ایک برائی میرے اور آپ کے وجود میں کم ہوتی چلی جائے، تو عزیزوں میں اور آپ بھی کربلا والوں کی مانند جو ہے وہ کیا ہے اپنے زمانے کے امام کے بہترین ناصروں اور مددگاروں میں سے قرار پائیں گے۔ انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں کہ عزیزوں اس امر پر تھوڑی سی توجہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اتنی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کیوں کر ہمارے لائف اسٹائل میں تبدیلی نہیں آتی۔ مجلس میں شریک ہونے سے پہلے انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، مجلس کے بعد اب بیوی بچوں سے اس کے رابطہ، اسی طرح سے کمانے کا طریقہ کار، اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے سوشل ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بہت بہتری آنی چاہیے کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب پر کرم فرمائے گا۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی۔ قبل اس کے کہ جس سورے کی قرآن کریم کے سورہ نمبر 102 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کی ہے، سورے کا نام ہے سورہ تکاثر، 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اکثر و بیشتر صاحبان ایمان سوال کرتے ہیں مولانا کیا کریں کہ ہماری نماز میں توجہ بڑھ جائے؟ ایک طریقہ کار یہ ہے، نماز کے بعض اذکار ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ایک جیسے ہیں۔ سورہ مبارک الحمد آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں آپ نے کھڑے ہو کر تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرنی ہے، رکوع اور سجدے کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی ذکر ہے، تشہد اور سلام ایک ہی ہے۔ ایک طریقہ کار یہ کریں، جس بھی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں پیش نماز سے، پیش امام سے اور امام جماعت سے جو ہے وہ درخواست کریں کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد سورہ مبارک الحمد کے مطالب آپ کے لیے بیان کریں۔ جتنا وہ مطالب تر و تازہ رہیں گے میں اور آپ توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کو برپا کر سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت راستہ یہ عزیزوں، کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جدھر میرے اور آپ کا اختیار ہے کہ ہم انہیں بدل سکتے ہیں۔ کون سے وہ ذکر ہے میرے بھائی کہ جنہیں میں اور آپ چینج کر سکتے ہیں؟ جی بتائیے۔ الحمد، اور پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پڑھا جانے والا سورہ، ہمارے یہاں معمولاً یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے 2 یا 3 سوروں سے زیادہ میں اور آپ تلاوت نہیں کرتے۔ سورہ اخلاص، جی میرے بھائی، سورہ کوثر، سورہ ناس، سورہ فلق، جی میرے بھائی، سورہ انا انزلنا، سورہ قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھتے، آیتیں ادھر سیم ہے، ہم سے پڑھی نہیں جاتی، بھول جاتے ہیں لوگ۔ تو میرے بھائی یہ 4-5 سورے، اس سے زیادہ میں اور آپ نہیں پڑھتے۔ ہمارا تعلق خواجہ کمیونٹی سے، ہمارے ماں باپ نے، والدین نے کچھ ایسے، تقریباً شیخ برادری اور خواجہ کمیونٹی کی بہت ساری اندر سملرٹیز پائی جاتی ہیں۔ ہمارے والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ ہمارے بہت سارے دوست کراچی میں ہم سے کہتے تھے یار تم لوگوں کا پورا کراچی جو ہے وہ کیا ہے سولجر بازار اور بعض علاقے جہاں پر ہماری کمیونٹی رہتی ہے، بس پورا کراچی یہیں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے، تم نے کراچی کے محلوں کوئی بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے تم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ قرآن کریم جو ہے وہ کیا ہے علی کا چاہنے والوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے ان چند سوروں پر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد والے سوروں کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ عمان میں مجھے میرے رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں، میں نے دیکھا شب جمعہ حتماً عالم دین نماز میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ فجر کی تلاوت کرتا ہے، فجر کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک طریقہ کار اپنی نماز میں توجہ بڑھانے کا یہ ہے کہ آپ ایک نئے سورے کا انتخاب کریں، سورہ آف دا ویک یا سورہ آف دا منتھ بنائیں اسے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن فہمی سے متعلقہ آپ کے پاس جتنی اللہ نے اسٹرینتھ اور طاقت دی ہے شروع کیجئے۔ کہاں سے؟ یہ جو ترجمے والا قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے، مثال کے طور پر مولانا سید فرمان علی شاہ جو ہے وہ علی اللہ مقام ہو، یا مرحوم جو ہے وہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام ہو، یا مرحوم نجفی محسن علی نجفی صاحب کے قرآن کو حد اقل یہ جو آیات آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حد اقل گھر میں ایک مرتبہ جا کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ عزیزوں معاف فرمائیے گا، اس وقت ہمارے معاشرے کا لٹریسی ریٹ ممبر کے حوالے سے بھی اور سامعین کے حوالے سے بھی گر چکا ہے میرے بھائی۔ اوور آل ہماری سچویشن اچھی نہیں ہے، یہ وہ زمینی حقیقت ہے کہ جسے مجھے اور آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔
اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا شعور کا لیول اس اعتبار سے بڑھ جائے عزیزوں، مجھے اپنے مقام کے اعتبار سے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے مقام کے اعتبار سے محنت کرنی پڑے گی. محنت کریں گے، ایک راستہ یہ، جو سورہ بھی پڑھتے ہیں اس سورے کی مختصر جو ہے وہ تشریح کو عالم دین سے کہیں کہ آپ کو بیان کر دیں، ایک نیا سورہ لے کر آئے. اسی طرح سے قنوت کی جو عبارتیں وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہم بدل سکتے ہیں. ہم ایک ہی قنوت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور ترجمہ بھی اس کا اپنا کرتے ہیں. وہ ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار دنیا میں کباب، آخرت میں ثواب. وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے. یعنی دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں چاہیے اور آخرت میں بھی کوئی ٹینشن نہیں چاہیے. وحال یہ کہ دعا یہ نہیں کہہ رہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار دنیا میں مجھے وہ عطا کر جو تیری نگاہ میں خوبصورت ہے. ممکن ہے بسا اوقات خوبصورتی پیسے میں ہے، بسا اوقات خوبصورتی ناداری اور فقر میں، بسا اوقات خوبصورتی تندرستی میں، بسا اوقات خوبصورتی بیماری میں ہے، بسا اوقات خوبصورتی گوری اور جو ہے وہ صاف چمڑی میں ہے، بسا اوقات جو ہے وہ سانولے رنگ اور سیاہ رنگ میں خوبصورتی ہے. ہمیں کیا معلوم میرے بھائی، اللہ نے تھوڑی سی اچھی شکل دی ہوتی تو ہم تو زمین پر نہیں ہوتے. معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، محمد و آل محمد وعجل فرجهم، فرماتے ہیں اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوتی تو یہ آدم کی اولاد اپنی سرکشی سے رکتی ہی نہیں. ایک فقر، دو بیماری، تین موت. فرمایا اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوتی تو یہ انسان جو ہے وہ کسی کنٹرول میں نہیں آتا. ہر انسان کے وجود میں ایک فرعون پایا جاتا ہے. کسی کا مصر چھوٹا ہے، کسی کا مصر بڑا ہے. کوئی اپنے کاروبار میں فرعون بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا ہے اپنے گھر میں فرعون ہے، کوئی اپنے محلے کا فرعون ہے، کوئی اپنے شہر اور ملک کا فرعون ہے. عزیزوں، یہ مجلس عزیزوں مجھے اور آپ کو یہ پاکیزگی کا درس دیتی ہے. توجہ کیجئے گا، قبل اس کے کہ میں سورہ تکاثر کے ظاہری اعتبار سے ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے مولا کے اس فرمان کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو راہ کربلا میں، کربلا پہنچتے پہنچتے، یہ بعض تاریخ یہ کہتی ہے کربلا پہنچ کر 2 محرم کے دن میں میرے مولا نے اپنے قلیل سے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. کیا میں گزارش کروں گا خدا را ان کلمات کو حتیٰ اپنے گھروں میں بھی جب پروگرام منعقد کریں عزیزو، ان کلمات سے اپنے جو ہے وہ کیا امام بارگاہوں کو سجائیں. عزیزو یہ میرے مولا کے کلمات ہیں جو ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. حد اقل ہماری امام بارگاہیں عزیزو مولا کے کلمات سے. کیوں کر کربلا کو برپا کیا، کس خاطر حسین ابن علی نے قیام کیا، یہ کلمات ہمیشہ میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. فرمایا ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام، والدین لاق علی السنتہم، اور دین زبان کا چسکا ہے. کس سے کہ خطاب فرما رہے مولا؟ بے دینوں سے، نہ ان لوگوں سے کہ جو دینداری کا اعلان کرتے ہیں. والدین لاق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم، یہ لوگ اس وقت تک دیندار رہتے ہیں جب تک کہ ان کی معیشت کی اور زندگی کی فراوانی میں کوئی کمی واقع نہ ہے. توجہ کیجیے گا، فراوانی میں کوئی کمی نہ آئے. ذرا کروڑوں سے اللہ نے جو ہے وہ کیا لاکھوں پر قرار دیا، یہ مسجد اور امام بارگاہ کو خیر آباد کہتے تھے. ذرا سا معاشرے میں مشکل آئی، یہ داڑھی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ انگوٹھیاں اتار دیتے ہیں. اس وقت پاکستان میں کوئی تقیہ کا مورد نہیں ہے، لیکن لوگوں کی کیفیت دیکھیے. وہ چیز کے جو تمام ٹی وی چینلز بیان کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں سیاست مدار جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، یہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھائی سنبھل کے بات کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں پکڑ لیا جائے. ہمارے ایک دوست جو ہے وہ کیا ہے دبئی میں رہتے، کہتے ہیں زندگی بھر ہم نہیں گئے مولا کے پاس. 8ویں امام سامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام وآل محمد وعجل فرجہم، اس خاطر نہیں گئے کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے، اور ایک ایک کو چن چن کر پکڑ کر انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے ڈیپورٹ کر دی. امام کی زیارت بھی نہیں ملی، ہاں، اور دنیا سے بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہاں، خسر الدنیا والآخرہ. درست ہے اگر کسی جگہ پر تقیہ کا ماحول ہے، اس وقت سعودی عرب میں رہنے والے مومنین، قطر میں رہنے والے مومنین، دبئی میں رہنے والے مومنین، شاید بعض اوقات جو ہے وہ تقیہ کا ماحول ہے، لیکن اس وقت دبئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال میں بالکل کھل کر سامنے آ چکا ہے کس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے مستکبرین جہان کا ساتھی. عزیزوں، اور فرمایا اگر تمہیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو جاؤ ہجرت کرو، اللہ کی زمین وسیع ہے، اپنے لیے اپنا رزق اپنے ملک میں مانگیے. اس وقت ہر دوسرا آدمی جس کے لیے ممکن ہے وہ سرزمین پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے عزیزوں، پاک سرزمین ہے، آئیے اس کو پاک بنائیں.
جو لوگ اس کو نجس کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں اس ملک سے نکال باہر پھینکیں، نہ کہ جو ہے وہ کیا ہے ہم ڈر اور خوف کے مارے جو ہے وہ کیا ہے کوئی جو ہے وہ کیا ہے عرب کنٹریز کی جانب، کوئی جو ہے وہ کیا ہے یورپ اور امریکہ کی جانب جو ہے وہ سفر کر رہا ہے کہ مولانا اس ملک میں رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم لاہور اور اسلام آباد میں شاید آپ کی زندگی شاید دنیا کی، وگرنہ کراچی کے مومنین کے ہر دوسرے انسان کی زبان پر یہی جو ہے وہ جملے کہ یہاں پر لائف کیا ہے، دنیا بھی ہمیں جو ہے وہ کیا ہے نصیب نہیں ہوتی۔ بہرحال میں آپ سے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں آپ سکون کے ساتھ ہیں تو بھی اخروی زندگی کے اعتبار سے فقط ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، آج کا یزید جس طرح سے ہمارے مقتدر حلقوں کی تعریفیں کر رہا ہے یہ خطرے کی علامت ہے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ نہیں معلوم ہم کیا بیچ رہے ہیں عزیزو۔ یزید تو وہ ہے کہ جو اپنا بخار بھی کسی کو نہیں دیتا ہے، اگر وہ دو جملے آپ کی تعریف میں کہہ رہا ہے پس آپ دیکھیں کہ آپ کیا معاملہ کر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کے سب اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں، کوشش کریں گے، آنے والی نسلیں مجھے اور آپ کو دعا دے گی، کوتاہی کریں گے عزیزو، آنے والی نسلیں خدا کی بارگاہ میں ہماری نسبت سے شکایت کریں گی۔ فرمایا دین زباں کا چسکا ہے، نو کے زباں پر ہے، جیسے ہی ان کی معیشت کی فراوانی میں کمی آتی ہے قلت دیانون، دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ اور سورہ تکاثر کا آغاز بھی یہیں سے ہے، الہاکم التکاثر، اے لوگو تمہیں مال و اولاد و مقام اور مرتبے کی کثرت اور اس پر فخر و مباحات نے غافل کر دیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جا روٹی لے کر آ۔ چھوٹے بچوں کے لیے مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ ماں نے کہا جا بیٹا روٹی لے آ۔ درمیان میں جو ہے وہ پتہ نہیں، پہلے ہم جب بچپنے میں جو ہے وہ دیکھتے تھے کراچی میں، آپ کے یہاں اس وقت ہے کہ نہیں، ایک بندر والا آتا تھا اور بندر کا تماشا دکھاتا تھا، ہے ابھی بھی یہاں پر؟ یہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہاں حد اقل موبائل سے بہتر چیز تھی، ہاں موبائل سے بہتر شے تھی وہ۔ پھر بھی بندر بالکل ایک جیتی جاگتی مخلوق ہے، اس نے اس کی تربیت کی ہوئی تھی، وہ کبھی سلام کرتا تھا اور کبھی جو ہے وہ کیا ہے وہ ہاں اپنا جو ہے وہ کٹورا لے کے لوگوں سے پیسے جمع کرتا تھا۔ بہرحال آج بھی جو ہے وہ بچوں کو اچھا لگتا ہے، آپ لے کر جائیں انہیں۔ ہے آپ کے پاس انشاءاللہ لاہور میں کیا کہتے ہیں، نہیں چڑیا گھر جس کو آپ کہتے ہیں، ہاں کہ جس میں جانوروں کی اور پرندوں کو بچوں کو لے جائیں میرے بھائی۔ اب یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان ان کو دیکھ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے کہ کتنے خوبصورت پرندے بنائے، کتنے خوبصورت جانور قرار دیے۔ ہمارے یہاں لوگ بھول گئے عزیزو، یہ اچھی اور ہیلدی انٹرٹینمنٹس تھیں کہ جن کو ہم نے فراموش کر دی ہے۔ اس موبائل نے آ کے سب چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ محروم کر دی ہے۔ بندر جو ہے وہ کیا ہے کا تماشا دیکھا جا رہا ہے، وہ روٹی لینا بھول گیا، ادھر جا کے کھڑا ہو گیا، اس کو اچھا لگ رہا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ماں چلی یا باپ چلا، ماں نے باپ کو پیغام دیا کہ بھائی گیا روٹی لینے، آتا نہیں ہے، کیا کریں اس کا۔ باپ چلا یہاں تک کہ پہنچا اور پیچھے سے گردن پر ہاتھ رکھا۔ اب آ جائیے، یہی کیفیت ہماری ہے، الہاکم التکاثر، چلے ہیں کہیں اور سے، باشندے ہیں کہیں اور کے، چند دنوں کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں مرحوم کے جنازے پر، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عزیزو ہم وہاں پلٹ جائیں گے۔ ہم سب کے سب کہاں کے باشندے ہیں، ہم سب کے سب کہاں کے پاسپورٹ کے حامل ہیں۔ دنیا میں انسان تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں سے کہیں مولانا عرب کنٹریز میں رہنے کا مزہ نہیں ہے، کیوں؟ کہ یہ لوگ جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں دیتے، تو پھر کہاں رہیں گے؟ کہ ہم ایسے ملک میں جہاں پہ رہیں گے جہاں کی ہمیں نیشنلٹی مل جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں نکالا نہ جائے۔ کیا بات ہے میرے بھائی، کیا شان ہے تیری، سوچ تو بڑی خوبصورت ہے کہ اگر جیسا اپنا ملک ہے کون نکال سکتا ہے ہمیں یہاں سے، اس طرح سے ہم باہر بھی ایسے ملک میں رہیں گے کہ جس کی نیشنلٹی ہمیں مل جائے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کر تو تیرا ہی دیا ہوا فارمولہ ہے، ایسی جگہ پر رہنا چاہیے جہاں سے نکالا نہ جائے۔ اور جب اس دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر رہ لے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں بھی جا کر رہو گے تو ایک نے آ کر تمہیں لے جانا ہے۔ تو بہتر نہیں عزیزوں کہ حقیقت میں جہاں کے باشندے ہیں انسان اسی کے پاسپورٹ کو جو ہے وہ کیا ہے اپنے پاس سنبھال کر رکھے اور اسی جہاں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ ظاہر میں 4 دن جو ہے وہ میں عرب کنٹریز میں ہوں، اگر نہ ہوں تو میں پاکستانی، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ کیا ہے میں نے اپنے ملک میں واپس چلے جانا ہے۔ عزیزوں تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں، ہم سب کے سب اللہ کے ہیں، اس جہاں سے چلے ہیں اسی جہاں میں واپس چلے جانا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اس بندر کے تماشے نے غافل کر دیا ہے۔
مال و اولاد کی کثرت نے جو ہے وہ تمہیں فخر و مباحات میں مبتلا کر دیا ہے. میرے پاس مال زیادہ ہے, میرے پاس مقام زیادہ ہے, یہاں تک کہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ جب ملک الموت آ کر میرے بھائی گردن پر ہاتھ رکھے گا کہ چل بھائی اب چلنے کا ٹائم آ گیا. کس ہدف کے لیے تجھے بھیجا تھا اور تو کس کام میں لگ گیا؟ ماں نے بھیجا تھا روٹی لینے کے لیے, اللہ نے بھیجا تھا اس جہاں میں پاکیزہ زندگی, اس جہاں کو پاکیزہ بنانے کے لیے, اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر فرمایا گیا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی جو ہے وہ کیا ہے اس میں اضافہ یا کمی واقع نہیں ہوتی ہے. دوسری آیت پر غور کریں عزیزو, حتی زورتم المقابر, حتی زورتم المقابر, یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبریں دیکھی. اب ادھر دو ترجمے, ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ تمہاری موت رونما ہو گئی, ملک الموت آ گئی اور تمہیں واپس لے کر چلا گیا, اور ہائے رے کفے افسوس ملتا ہے وہ بچہ کہ مجھے ماں نے کیا بھیجا تھا اور ماں اور باپ کی اب ڈانٹ کھانی. انسان کو اب اس جہاں میں اسی طرح سے زندگی بسر کرنی ہے جیسے غفلت کے ساتھ ہم سب کے سب اپنے ہاتھوں سے ایک تصویر بنا رہے ہیں. جتنی بیہودہ تصویر بنائیں گے اسی تصویر کے ساتھ زندگی بسر کرنی. کسی عالم دین سے پوچھا گیا قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب کو اگر ہم ویژولائز کرنا چاہیں, احساس کرنا چاہیں, اور قبر کی نعمتوں کو, فرمایا اس خواب کو دیکھو کہ جو بہت اچھا خواب تمہیں نظر آتا ہے تو انسان چاہتا ہے یہ خواب باقی رہے, اچھی سے ایک پرفضا مقام ہے, انسان جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, انسان چاہتا ہے یہ خواب باقی رہے, لیکن اگر اس کے بجائے ایک ڈراؤنا خواب ہو تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان تڑپتا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو اور یہ خواب جو ہے وہ کیا ہے چلا جائے. فرمایا یہاں پر جو کیفیت ہے خوشی اور غم کی وہ ٹیمپرری ہے, تھوڑی دیر کے لیے احساس کر کے وہ جو ڈراؤنا خواب ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ اپنی بنائی ہوئی تصویر ہے. حتی زورتم المقابر, اس غفلت کے مارے نے اب پوری زندگی ہم فیہا خالدون, اپنے اعمال کے ساتھ جینا ہے. دل میں لگی ہوئی آگ ہے جس نے بجھنا نہیں عزیزوں, اور انسان نے جز تڑپنے کے, جز جلنے کے, جز کٹنے کے, ایک چمڑی ختم ہو جائے گی, نئی چمڑی دی جائے گی, وہ جلے گی جلے گی جلے گی, کوئی اینڈ نہیں ہے عزیزوں, کوئی اختتام نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات کو جو کہ واضح طور پر جو ہے وہ کیا ہے جہنم سے متعلقہ ہیں, سورہ واقعہ تو عزیزوں میں اور آپ پڑھتے ہیں رزق کے لیے, لیکن اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے. جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں جہنم کے عذاب کا انسان ذکر دیکھ لے تو ایک آیت کافی ہے انسان کو بدلنے کے لیے. ہم سے دنیاوی آگ برداشت نہیں ہوتی تو اللہ کے غضب کی آگ کو میں اور آپ کیسے سہ پائیں گے عزیزوں؟ نہیں سہ پا سکتے, انسان میں طاقت نہیں ہے. جس اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پاک و پاکیزہ بندے اس طرح سے تڑپ رہے ہیں عزیزوں, میں کیوں اس کی نسبت سے غافل ہوں؟ ہم کیوں غافل ہیں؟ حتی زورتم المقابر کا ایک دوسرا ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں, محمد اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم, کہ جسے میرے مولا نے کتاب شریف نہج البلاغہ میں پیش کیا کہ اس خطبے کے بارے میں, کہ جس خطبے میں امام نے اس آیہ کریمہ کا ذکر کیا ہے, ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, ایک سنی عالم ہے, معتزلی فرقے سے تعلق ہے, کہ میں نے اپنے 50 سال میں اس خطبے کو 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے. جب پڑھا ہے ایک نیا بصیرت کا باب, ایک نیا معرفت کا دریچہ میرے لیے کھلا ہے. ہائے رے افسوس شیعیان حیدر کرار پر کہ قرآن کریم بھی ہماری زندگیوں میں, اور اسی طرح سے نہج الفصاحہ اور نہج البلاغہ بھی ہماری زندگیوں میں, اور اسی طرح سے صحیفہ کاملہ بھی ہماری زندگیوں میں نہیں پایا جاتا ہے. عزیزوں خدا سے مانگیے ایک 10 منٹ کے لیے صحیح کتاب خوانی, کتاب کا پڑھنا, اللہ کی کتاب سے شروع کریں, بسم اللہ کریں, ٹھہر ٹھہر کر عربی پڑھیں, ٹھہر ٹھہر کر اس کا ترجمہ پڑھیں. کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کے پاس ایک ڈائری ہو کہ جس میں انسان نوٹ کرنا شروع کرے. یقین جانیے دیکھیے میرے اور آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی واقع ہو جائے گی. حتی زرتم المقابر کا میرے مولا نے ایک ترجمہ اس مقام پر ایسا فرمایا عزیزوں جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. فرمایا یہ فخر و مباحات کرتے کرتے قبر چلے گئے, قبرستان چلے گئے, اور قبرستان میں جا کر ہر قبیلہ اپنی قبروں کو گن رہا ہے, اور گننے کے بعد کہہ رہا ہے ہمارے قبیلے کے مردے تمہارے قبیلوں کے مردوں سے زیادہ ہیں. لا الہ الا اللہ, اور اس پر افتخار کر رہا ہے. کیا یہ افتخار کی جگہ تھی؟ سید الشہداء کی مجلس تو اس خاطر تھی کہ انسان متواضع ہو جائے. افسوس کہ انسان مجلس کے ذریعے سے بھی دنیاوی غرور, دنیاوی جو ہے وہ کیا ہے شہرت کا طالب ہو جائے. اگر ایک مومن نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا عزیزوں میں کبھی جسارت نہیں کرتا, اس مومن نے بسراہا مجھ سے کہا مولانا ہم غافل تھے, بسا اوقات ہمارا مقصد مجلس برپا کرنے سے فقط ہی ہوتا تھا لوگ آئیں, ہماری گاڑیاں دیکھیں,
ہمارے جو ہے وہ کیا ہے گھر میں موجود اشیاء دیکھیں، چونکہ پورے سال میں ہم ساری چیزیں بدل دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہماری گاڑیاں، ہمارے موبائل، ہمارے پردے، ہمارے صوفے، ہمارے ایک گھروں کا ڈیزائننگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بدل دیتے ہیں. ہم مجلس برپا کرتے ہیں، لوگ آئیں جلتے ہوئے جائیں، یا ابا الفضل العباس. بسا اوقات انسان اتنا غافل ہو جائے کہ لوگوں کو اس خاطر بلا رہا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، ان کے منہ کھلے رہ جائیں. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے مقام افسوس کیا ہوگا؟ وہی کام ہے جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے. قبرستان جس کا کام ہے انسان کو ہلانا. بسا اوقات چاہنے والا اتنی توفیق نہیں ہے کہ قبرستان میں اپنا موبائل بند کر دے، ہاں بھائی بیچ دے، ہاں یہ خرید لے. ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے جو کرنے آیا ہے، ایسا لگتا ہے دوسروں نے مرنا ہے، میں نے اور آپ نے مرنا ہی نہیں ہے. بس عزیزو میں نے ختم کیا، آپ کے چہرے بھی اس سے زیادہ مجھے جو ہے وہ کیا ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں. اللہ بہرحال آج چھٹی کا دن تھا، آپ اچھے طریقے سے سن رہے تھے تو میں نے بہت ساری دل کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اتنی عاجزی کے ساتھ ایک نیاز آپ کو جاتے جاتے ملے گی عزیزوں، ایک نیاز مجھ غریب کو دے دیں عزیزوں. اس سورے کے ترجمے کو اپنی نگاہوں کے سامنے گھر جا کر لکھیے، اور حتیٰ اجازت ہے نماز میں اگر جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے آپ دیکھ کر سورہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر قرآن کریم ہاتھ میں رکھیں، یا حتیٰ موبائل میں جو ہے وہ کیا ہے آپ دیکھ کر جو ہے وہ کیا ہے سورے کی تلاوت کریں. اس سورے کو اپنی نمازوں کی زینت قرار دیں. تمہیں مال و اولاد کی کثرت نے غافل بنا دیا، یہاں تک کہ قبروں تک چلے گئے اور قبرستان کے ذریعے سے تم جو ہے وہ کیا کرنے لگے، ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنے لگے. کلا، کلا کا معنی ہے ایسے نہیں ہے، ہرگز ایسے نہیں ہے. 3 مرتبہ خداوند متعال فرما رہا ہے یہ بلندی کا معیار نہیں ہے، یہ کامیابی کا مقام نہیں ہے، یہ جو ہے وہ شے انسان کو جو ہے وہ کیا ہے دوسروں سے برتر قرار نہیں دیتی ہے. کلا، ایسے نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جانو گے. آیت نمبر 3 مکمل ہوئی. آیت نمبر 4 ثم کلا، پھر قطعاً ایسے نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جانو گے. کہ علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں پہلے جانو گے یعنی قبر میں جب پہنچو گے، اور برزخ کے عذاب میں جانو گے کہ بلندی کا معیار کچھ اور تھا. اور پھر ثم کلا، ایسے نہیں ہے. سوف تعلمون، تم ان قریب جانو گے یعنی جب حشر میں اٹھایا جائے گا اس وقت اور برجستہ طور پر تم جو ہے وہ کیا ہے اس امر کو جانو گے کہ ایسا نہیں ہے جیسے تم سوچے بیٹھے تھے. پھر فرمایا کلا، ایسے نہیں ہے. اے علی کے چاہنے والے، اے حسین کے ماتمدار، اپنے آپ کو اس دنیا سے نکال لے. تو مولانا کیا اچھی دنیا نہیں ہونی چاہیے؟ نہ، دنیا ہو لیکن دنیا کے ذرے ذرے سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، عزت، شرف، ذرے ذرے سے میں اور آپ اپنی آخرت کو سجائیں. عزیزو آپ آئے اس گھر میں، الحمدللہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ کیا ہے بطور امام بارگاہ، یعنی ایسی جگہ ہے کہ جس میں اچھی طرح سے مجلس دعا کے سلسلے منعقد ہو سکتے ہیں. آپ توجہ کیجئے گا، میرے مولا کا ایک چاہنے والا ہے، امام کو خبر ملی کہ وہ بیمار ہو گیا. امام اس کے گھر پہ پہنچے. یہ خطبہ بھی جو ہے وہ کتاب شریف نہج البلاغہ میں موجود ہے. امام اس کے گھر پہ پہنچے عیادت کرنے کے لیے. ایک مومن کا دوسرے مومن کی گردن پر حق کیا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو دوسرا مومن اس کی عیادت کو جائے. کہ یہ ساری خوبصورت جو ہے وہ کیا ہے دین کی عظمتیں بھی ہماری زندگیوں میں کم ہوتی جا رہی. بہرحال امام اس کی عیادت کے لیے پہنچے. توجہ چاہتا ہوں، سامنے والا بیمار ہے، امام گھر میں پہنچے، گھر پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا ہے میرے چاہنے والے، اتنا بڑا گھر اور وہ بھی اس دنیا میں. تھوڑی دیر کے لیے عزیزوں آپ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ مولانا آ رہا ہے، مجھ جیسا ایک طالب علم آ رہا ہے آپ کے پاس عیادت کرنے کے لیے، اور عیادت کرتے ہوئے پہلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے مجھ جیسے طالب علم کی زبان پر یہ آ جائے، اس دنیا میں ایسا گھر، تو وہ بیمار اس کی بیماری میں بولیے اضافہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ آپ میری عیادت کرنے آئے ہیں یا میری بیماری میں اضافہ کرنے آئے ہیں. آؤ عزیزو، یہ ہے فرش عزا کا مقام و مرتبہ. امام ظاہری اعتبار سے اس کے جسم کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، دیکھا روح اس قابل ہے کہ پہلے اس کی عیادت کی جائے، پہلے اس کی عیادت کی جائے. لہذا پہلے امام نے ڈرایا. اتنا بڑا گھر اور اس دنیا میں لوگ جو ہے وہ کیا برانڈ کے پیچھے بہت جاتے ہیں. الحمدللہ مجھے اتنا زیادہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بہت لوگ جو ہے وہ کیا ہے حتیٰ کپڑوں میں برانڈ، ریسٹورنٹ میں برانڈ، بولیے جی میرے بھائی، ہاں گھڑیوں میں برانڈ، ہاں
جوتوں میں برانڈ، ہاں موزوں میں برانڈ، ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ کیا ہے اصل اشیاء نہیں خرید سکتے، وہ چائنا کی جو ہے وہ کیا ہے لیکن اسی برانڈ کی اور بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں. سامنے والا کہتا ہے یہ کب سے اتنا امیر ہو گیا، یہ کب سے اتنا پیسے والا ہو گیا. اس کو کیا معلوم کہ بھائی جو شاید تو نے 10 روپے میں خریدی 1 روپے میں خرید کے لایا. اور وہ ایسا ہو بہو نقالوں سے ہوشیار ایسی نقل کرتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ یہ ہاں وہ میڈ جو ہے وہ ان جاپان ہے، یہ میڈ ایز جاپان ہے. کیا بات ہے بھائی، ویسے ہی بنا دیا اس نے، جاپان جیسا ہے. ہاں برانڈ کے پیچھے جاتے ہیں میرے بھائی. اچھے گھر کا برانڈ بتاؤں آپ کو، اچھے گھر کا برانڈ ہے منزل طوعا و ہانی ابن عروہ. کوفے میں یہ 2 عظیم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے لیے اپنے دروازے کھولے رکھے، باقی سب نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے. یہ ہے برانڈ اسلامی اعتبار سے، یہ ہے رنگ. گھر چھوٹا اور بڑا ہونے سے جو ہے وہ کیا انسان کو بلندی نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ دیکھا جائے کہ یہ بڑا گھر کیوں انسان نے چاہا ہے. اگر اس خاطر چاہا ہے کہ رشتہ دار جلیں، یہ بڑا گھر انسان کے منہ پر مارا جائے گا. لیکن اگر اس خاطر انسان یہ گھر رکھتا ہے تاکہ اس ذریعے سے اپنی آخرت، پہلے امام نے ڈرایا اتنا بڑا گھر ہو اس دنیا میں، پھر اس کے بعد امام نے فرمایا ہاں اگر اس ذریعے سے تم آخرت کو سجاؤ، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو، اس گھر میں غریب بھی آئیں. فقط ایسا نہ ہو کہ آپ کا لیول ہائی ہو گیا ہے تو حتیٰ رشتہ داروں میں غریب رشتہ دار بھی آپ کے گھر پر نہیں آ سکتے. بس اوقات میں حیران ہوں عزیزوں، بوڑھے باپ کو جو ہے وہ کیا ہے بیٹا انٹروڈیوس کرواتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرا لیول اور باپ کا لیول جو ہے وہ کیا ہے اس وقت میچ نہیں کرتا ہے، لہذا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے کہ میرے بابا جان ہے. شرم آنی چاہیے اس انسان کو. کیا فائدہ اس جھوٹے مقام اور مرتبے کا جو انسان کو اتنا گرا دے. کیوں عزیزوں میں اور آپ اس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ پہلے ڈرایا پھر فرمایا ہاں اگر اس گھر کے ذریعے سے تو اپنی آخرت کو سجائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. رشتہ داروں کو انسان دعوت دے، مجلس برپا کرے، قرآن کریم کی محافل کو برپا کرے. پروردگار ایسا گھر جو ہے وہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا ایسے ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹے معیارات اسی دنیا میں رہ جانے والے ہیں. لو تعلمون علم الیقین، اگر تیرے پاس یقین کا علم ہوتا کہ عزیزوں یہ نیاز بڑھتی ہے فرش ازا سے. فرمایا لو تعلمون علم الیقین، اگر تیرے پاس یقین کا علم ہوتا، یقین تیرے وجود پر طاری ہوتا اور یہ شناخت ہوتی تیرے پاس، تو کبھی بھی ان جھوٹے معیارات کے پیچھے نہیں جاتا. انسان کا کام کوشش کرنا ہے. اب اس کے بعد اللہ جو ہے وہ پیسہ دے، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے. انسان جو ہے وہ کیا ہے فقر و ناداری میں رہے، یہ بھی امتحان ہے. پیسے بڑھنے سے انسان، قومی مرکز میں جو 4 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے وہاں پر عزیزوں میں اسی ٹاپک کو پڑھ رہا ہوں. پیسے بڑھنے سے انسان بڑھ نہیں جاتا، پیسے بڑھنے سے انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے. ذمہ دار ہو جاتا ہے میرے بھائی. ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی پیسہ بڑھ گیا، سب لوگ او کتنا بڑا ہو گیا. نہ میرے بھائی، دنیاوی اعتبار سے یہ بڑا ہو گیا، اخروی اعتبار سے اس وقت بڑا ہوگا جب اچھے طریقے سے کمائے گا، اچھے طریقے سے خرچ کرے گا. اگر خرچ میں بھی اسراف کرے گا تو خدا کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے. مومن عزیزوں اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، جنت کو بھی دیکھتا ہے، جہنم کو بھی دیکھتا ہے. آپ خطبہ حمام کو اٹھا کر دیکھیے، میرے مولا نے جو متقین کی صفات بیان کی، فرمایا اسی دنیا میں رہتے ہوئے مومن جنت کو دیکھتا ہے اور جہنم کو دیکھتا ہے. ثم لترونها عین الیقین، تم ضرور بضرور جو ہے وہ کیا ہے عین الیقین کے منزل پر پہنچو گے. کل کو جب محشر میں انسان کو اٹھایا جائے گا، ہر ایک جہنم کو دیکھے گا. یہ جو صراط ہے عزیزوں، یہ جہنم کے اوپر ہے. ان منکم الا واردها، تم میں سے ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا ہے. جہنم عزیزوں یہی دنیا، یہی طبیعت ہے جو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دنیا کی طرف کھینچتی ہے. روح کہتی ہے کہ نہیں، اس طبیعت کو جو ہے وہ کیا ہے ڈائریکشن دے اپنی آخرت کی جانب. بتائیے ہم میں سے کس کے وجود میں قرار ہے؟ ہم سب کے وجود میں بے قراری ہے. ہم سب کو ان لمیٹڈ چاہیے. میں آپ سے سوال کروں کہ جو ہے وہ کیا ہے کتنے گز کا جو ہے وہ مکان مل جائے تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ کل ایک مومن کے ساتھ تھا، میں نے کہا آگے والی گاڑی جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے. کہا بہتر ہے. میں نے کہا تمہیں مل جائے تو کیسا رہے گا؟ کہا بہت اچھا رہے گا. میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ جو اس میں بیٹھا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟
وہ آگے والی دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار اس سے بہتر والی گاڑی مل جائے. میں نے کہا دنیا کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اللہ نے یہ صفت میرے اور آپ کے وجود میں رکھی ہے کہ ہم سب کہتے ہیں حل من مزید, حل من مزید, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. پروردگار کہتا ہے میرے بندے میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی ہے, یہ دنیا لمیٹڈ ہے, تو ان لمیٹڈ ہے. میں نے تجھے اس دنیا پر امیر بنایا تھا, تو نے اس دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. اپنی ڈائریکشن کو اللہ کی جانب موڑ دے, تجھے قرار اور سکون آ جائے گا. خواہ پیسے کی صورت ہو, خواہ ناداری کی صورت ہو, ہر صورت میں عزیزو انسان کو سکون آ جاتا ہے. دنیا کی ہر شے سے اپنی آخرت کو سجانا شروع کیجئے. ہر ایک نے جہنم کو جو ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اگر انسان کفران نعمت کے مرحلے پر کھڑا ہوگا تو پھر جہنم کو حق الیقین کے مرحلے میں دیکھے گا. کہ کتاب شریف تفسیر نمونہ میں بہرحال 27-28 علماء کی یہ کاوش ہے. مہربانی کریں عزیزوں, میں نے جتنے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کی کوئی تحقیق کر کے اس طرح سے نہیں آیا ہوں, یہ سارے اس کتاب میں موجود ہے. بہرحال بڑی محنت کی ہے, جانفشانی کی ہے. اس کو جو ہے وہ سمرائز فارم میں بھی ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں. بہرحال جن کا جو ہے وہ تعلق کتاب فروشی سے ہے, ہاں, اور ان سے پوچھے کہ ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. موبائل کی دکانیں ہر دوسرے دن بڑھ رہی ہیں, ریسٹورنٹ کی جو ہے وہ کیا ہے چینیں ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں. کتاب والا جو ہے وہ کیا ہے اپنا شٹر گرا رہا ہے, اس لیے کہ کوئی خریدار نہیں ہے. ایک مرتبہ میں کسی جگہ پر کتاب خریدنے گیا, میں نے کہا بھائی صاحب تھوڑا ڈسکاؤنٹ دیں گے. اتنا جلا بھنا تھا کہ مجھ سے کہنے لگا جب تم چنا چاٹ کھانے جاتے ہو تو اس سے ڈسکاؤنٹ مانگتے ہو جو مجھ سے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہو. آتے ہی نہیں ہیں لوگ عزیزوں کتاب خریدنے کے لیے. اپنے گھروں میں نہیں معلوم ہم کیا کچھ رکھتے ہیں. ایک جو ہے وہ جگہ شیلف بنائی ہے, کچھ کتابیں رکھی. مولانا نہیں پڑھتے, کوئی بات نہیں, آنے والی نسلیں پڑھیں گی, کیا معلوم کوئی کتاب تیری نسل کو جو ہے وہ کیا ہے بلندی عطا فرما دے. تو بہرحال موبائل سافٹ کاپی اپنی تمام تر جو ہے وہ آسانی کے باوجود بھی محل جو ہے وہ کیا ہے ادھر سے میسیج ادھر سے میسیج, انسان سکون و اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا. لہذا یہ جو ہارڈ کاپی کی کیفیت ہے عزیزوں, بہرحال اس کا مقام اور مرتبہ ہی اور. ایک مرتبہ قرآن آپ موبائل سے پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ قرآن شریف کو اٹھا کر قرآن پڑھتے ہیں. زمین تا آسمان فرق ہے. کتاب سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا یقین کے 3 مرحلے ہیں. 1 علم الیقین, 2 عین الیقین, 3 حق الیقین. آسان مثالیں دوں تینوں کو سمجھانے کے لیے. جی میرے خیال ہے نیاز میں بریانی ہے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں. ایک مرتبہ آپ نے بریانی کی خوشبو سونگھی, یہ ہو گیا علم الیقین. ایک مرتبہ آپ نے بریانی کو نگاہوں سے دیکھا, یہ ہو گیا عین الیقین. ایک مرتبہ آپ نے بریانی تناول کی, یہ ہو گیا حق الیقین. حق الیقین ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عمر کہاں بسر کی, جوانی کہاں گزاری, کمایا کیسے, خرچ کیسے کیا. ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عزیزوں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کو پروردگار متعال نے عطا کیا ہے. کیوں میں اور آپ کو عطا ہی کرتے ہیں. مخصوصاً جو جوان میری نگاہوں کے سامنے مجھ سے درخواست کیا گیا ہے, شبیہ پیمبر کی مصیبت آپ کی خدمت میں پیش کروں. جوانوں سے درخواست کروں گا جو زندگی میں ایک مرتبہ جوانی ملتی. فارسی میں ایک کہاوت ہے, بڑی خوبصورت کہاوت ہے, شاید آپ کے پاس اردو میں بھی یا انگلش میں بھی ہو. کاش جواں می دانست و پیر می توانست. کاش جواں جان لیتا اور بوڑھا کچھ کر سکتا. جوان جانتا نہیں ہے, غفلت میں گزار دیتا ہے. بوڑھا اب جان تو چکا ہے لیکن اب کرنے کی طاقت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے اچھے کاموں. جوانی کی عبادت بھی بہت عظیم ہے, جوانی کی پاکیزگی بھی بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے. لہذا انشاءاللہ شبیہ پیمبر کا صدقے میں اللہ سے مانگی عزیزوں کہ ان مجلسوں کے طفیل ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی کا تحفہ عطا کرے, اپنے آپ کو بھی پاکیزہ کرے. ہم تو اب اپنے جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پیروں کی زنجیر بن چکی ہے دنیا. تو بہرحال اس سے آگے بڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ کیا ہے معاشرے میں سدھار لانے میں اپنا کام بجا لا سکتے ہیں. نائب امام کے بہترین چاہنے والوں میں سے واقعات شہید آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا یہ حق ہے عزیزوں میرے اور آپ کی گردن پر کہ آج انقلاب اسلامی کو دیکھنے کے بعد الحمدللہ آپ کے لاہور کا ماحول اس اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. بہت زیادہ انقلابی دوستوں نے کوشش کی عزیز, اور بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں عزیزوں کہ بہرحال وہ جو خوبصورتی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں اس کو اپنے درمیان میں بھی جو ہے وہ کیا ہے. اس وقت عراق ہم سے آگے ہے, اس وقت یمن ہم سے آگے ہے, اس وقت لبنان ہم سے آگے ہے, اس وقت فلسطین ہم سے آگے. عزیزوں ایک کلیکٹیو جو ہے وہ کیا ہے مل کر جو ہے وہ ایک موومنٹ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے. بہرحال
تشیع میں انقلابی جو ہے وہ کیا ہے اور اجتماعی سوچ رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو 10% ہوگی، اور اس 10% میں بھی جو ہے وہ کیا ہے ہمیں دشمن نے افتراق اور گروہوں میں باندھ دی ہے. تو لہٰذا آپ سے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں، یہ اس ہدف کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے. اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ پیروں کی زنجیروں کو جو ہے وہ کیا ہے میں نے اور آپ نے کھولنا ہوگا. دنیا کو اس طریقے سے گزاریں جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے تقاضا ہے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. توجہ کے ساتھ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسین. ایک سلام سید الشہداء کے لیے، ایک سلام آپ کے بچوں کے لیے، ایک سلام آپ کے اصحاب اور چاہنے والے خدمت گزار دوستوں کے لیے. یہ چوتھا سلام ہے علی ابن الحسین. یہ کون سی شخصیت ہے؟ جب میرا مولا سجاد بے اجاز امامت لاشوں کو دفنانے آیا، تمام لاشوں کو گنج شہیدہ میں دفنایا. عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے، بعض علماء سے میں نے سنا ہے، ننھے شش ماہے کو باپ کے سینے پر قرار دیا. اور خصوصیت سے عزیز و مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کی جانب سے یہ دستور تھا کہ جیسے میرے چوتھے امام نافذ کی عزیزوں، شہزادہ علی اکبر کو باپ کے پہلو میں دفنایا. یہی سبب ہے آپ زیارت وارثہ میں بھی دیکھتے ہیں سائر شہداء پر سلام اور ہے، لیکن خصوصیت سے شہزادہ علی اکبر پر سلام ہے. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے شہزادہ علی اکبر کا، کہ جس کی بنا پر پروردگار متعال جس طرح سے مولا ابوالفضل العباس کا روضہ جداگانہ قرار دیا گیا، ان کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے شہزادہ علی اکبر کا بھی یہی مقام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین شبیہ پیمبر علی اکبر. یا آپ کے غمخوار و عزادار اس ڈھلتی ہوئی شام میں آپ کی خدمت میں عاجزی سے تقاضا کرتے ہیں، اپنے بابا کی ہماری سفارش کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے. بہت پرآشوب زمانہ ہے عزیزو، بچوں کی تربیت آسان نہیں رہی. شہزادہ علی اکبر کو خدا کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں اور کہیں انشاءاللہ ویسے زندگی بسر کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کے بابا کو پسند ہے. ایسو کربلا میں ایک منفرد شے دیکھنے کو ملتی ہے. میرے مولا نے کسی بھی شہید کو اتنی آسانی سے رن میں جانے کی اجازت نہیں دی. غلاموں میں حضرت جون آئے، آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دی. امام نے اتنی آسانی سے نہیں دی، فرمایا جا ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. جون نے پیروں کے بوسے لیے، تب جا کے میرے مولا نے رن میں جانے کی اجازت دی. اعزا و اقارب میں مولا ابوالفضل العباس تڑپتے رہے، میرے مولا نے اجازت نہیں دی. حضرت قاسم نے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لیے، پھر جا کے میرے مولا نے اون محمد کو اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی عزیزوں. لیکن جب اپنی قربانی کا سلسلہ آیا، ہمارے یہاں تاریخ دو طریقوں سے پڑھی جاتی ہے. میں کتاب شریف لحوف سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں عزیزوں. شاید اس طریقے سے مصیبت آپ نے کم سنی ہے، لیکن انشاءاللہ سنے بھی، اور انشاءاللہ کوشش کرے اللہ بلند آواز سے رونے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.
تاریخ یہ کہتی ہے عزیزو اعزہ میں کیا ترتیب تھی. ایک ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلی شہادت حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ، آخری شہادت شہزادہ علی اصغر سے پہلے مولا ابو الفضل العباس کی. اس ترتیب کے اعتبار سے جو کہ کتاب شریف الحوف نے بیان کی ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنے چلا ہوں. مقتل یہ کہتا ہے استأذن له ابا علی اکبر، باپ کی خدمت میں آئے، بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے. عزیزو کسی کو اتنی آسانی سے رن میں میرے مولا نے جانے نہیں دیا. ہاں جب اپنی قربانی کا موقع آیا فَأَذِنَ لَا، فرمایا جا بیٹا علی اکبر خدا حافظ. اجرکم علی اللہ. رونے والے بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے گریا کر. کیا معلوم یہ میرے اور آپ کی قبر کی پہلی رات ہو، زندگی کی آخری شام ہو. عزیزو انسان اپنی قبر کی نورانیت چاہتا ہے، بلند آواز سے گریا کرے. عزیزو جب میں اور آپ بلند آواز سے گریا کرتے ہیں مادر حسین بھی دعا دیتی ہے، دختر حسین بھی دعا دیتی ہے، خار حسین بھی دعا دیتی ہے. اجرکم علی اللہ. اے میرے بابا پر رونے والے، میرے بھائی پر آنسو بہانے والے، اور ماں کہتی ہے میرے لال حسین پر رونے والے، خدا تجھے وارث حسین کے ناصروں میں سے قرار دے. عزیزو اگر کوئی اس مجمع میں بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کا داغ آسان نہیں ہوتا، بہت سخت ہوتا ہے، انسان نہیں فراموش کر سکتا. تو ایران میں میں نے ایک نابینا کو دیکھا عزیزو، تھوڑی چند قدموں میں نے اس کے ساتھ گزارے. میں نے کہا بھائی برت نابینا ہے؟ کہا نہیں ہے میرے بھائی، میں دیکھتا تھا، میں نے اس دنیا کو بخوبی دیکھا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کہا نہیں میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ایران عراق کی جنگ میں میرا جواں بیٹا مارا گیا، اس غم نے مجھے اتنا گھلایا، اتنا پگھلایا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا. عزیزو ہم گنہگاروں کا جواں بیٹا، باپ کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے تو سوچو حسین ابن علی کا علی اکبر، علی اکبر. یہی سبب ہے فرمایا جا بیٹا خدا حافظ. دوسری جانب اللہ کی بارگاہ میں اعلان کیا ہے میرے پروردگار گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ستاتا ہم اپنے علی اکبر کی زیارت کر لیتے. اس موقع پر میرے مولا نے فریاد بلند کی اور کہا اے عمر سعد، خدا تجھ سے بھی تیرے بچوں کو ایسے ہی چھینے گا جس طرح سے تو نے حسین سے علی اکبر کو چھینا. اجرکم علی اللہ. جہاد علی اکبر کا ایک منفرد رخ یہ ہے، لڑتے لڑتے شہزادہ علی اکبر واپس پلٹے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا بوڑھے باپ نے بڑی سختی سے اپنے جواں کو رخصت کیا ہے، آقا واپس نہ پلٹیں. ارے آپ جس چیز کا تقاضا کرنے والے ہیں اگر وہ ہوتی مشیت پروردگار میں الاتش الاتش کی صدائیں نہ ہوتی، شہزادہ علی اکبر جواب میں کہیں گے اے ذاکر میں پلٹ رہا ہوں. پلٹ کے کہوں گا بابا پیاس کی شدت بھی، تلوار کی حدت بھی ستائے دیے دیتی ہے، ایک گھونٹ پانی کی سبیل کر دیجئے. میرا بابا مجھے دوبارہ سے رن میں بھیجے گا، اعلان کرے گا اے پروردگار تیرا دین اتنا عظیم ہے، ایک نہیں ہزاروں علی اکبر اس دین پر قربان. یہی سبب ہے علی اکبر نے جا کر اپنی درخواست پیش کی. عزیزو بس میں نے ختم کیا. رونے والے بلند آواز سے گریا کر. امام نے رونا شروع کیا، فرمایا یعز واللہ علی ابیک، بیٹا علی اکبر کس قدر سخت ہے تیرے بابا کے لیے. تو پانی کا تقاضا کرے، ساقی کوثر کا بیٹا. بعض روایتوں میں ملتا ہے فرمایا اپنی زبان میرے منہ میں دے دے علی اکبر. بعض تاریخ یہ کہتی ہے اپنی انگوٹھی دی، کہا اسے اپنے منہ میں رکھ لے، ارے تھوڑی دیر میں تجھے نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر واپس پلٹے. اجرکم علی اللہ. تھوڑی دیر گزری، ایک آواز
حسین ابن علی کے کانوں سے ٹکرائی، بابا یہ نانا رسول اللہ ہے، انہوں نے مجھے حوض کوثر سے سیراب کر دیا، بابا یہ سب کے سب آپ کے منتظر ہیں۔ علی اکبر کا وداع مکمل ہوا، بوڑھا باپ چلا، جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، پشت فرس سے میرے مولا نے زمین کربلا پر آئے۔ عزیزو کیسے وداع کیا اپنے علی اکبر سے؟ جھکنا شروع کیا، جھکنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیے۔ اے رونے والے، خدا تجھے اجر عظیم عطا کرے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر قرار دے۔ وا حسینہ مرثیہ پڑھا، علی الدنیا بعدک العفا، علی اکبر تو کیا گیا اس دنیا سے؟ ارے یہ دنیا حسین کے لیے تاریک ہو گئی۔ عزیز و سرائے کربلا کے ایام ہیں، میں کہوں گا مولا جو بھی اپنے چاہنے والے سے جدا ہوتا ہے اس کی پیشانی کے بوسے لیتا ہے، اس کے رخسار کے بوسے لیتا ہے۔ آئے رے میرے چوتھے امام کی غربت، جب اپنے بابا کو دفنانے پہنچے، بے سر کا لاشا ہے، کٹی رگوں پر اپنے لبھائے مبارک رکھ کے کہا ہوگا علی الدنیا، بابا تیرے بعد تیرے سجاد کے لیے یہ دنیا تاریک ہو گئی۔ عزیزو یہ علی اکبر کے جہاد کا ایک اور منفرد رخ ہے، ابھی تک جو بلند آواز سے نہیں رو سکا بلند آواز سے گریا کرے۔ یہاں میرے مولا نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھے ہوئے، راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی چلی، اے میری آنکھوں کے نور علی اکبر، اے میرے دل کے ٹکڑے علی اکبر، اپنے آپ کو زینب کبریٰ نے لاش علی اکبر پر گرا دیا۔ جیسے ہی حسین نے زینب کو خیمے سے باہر دیکھا، اپنا علی اکبر کا غم بھول گئے، شانوں سے سہارا دیا، خیمے کی جانب لے جانا شروع کیا، اپنے جوانوں سے کہا جاؤ جا کر علی اکبر کا لاشا اٹھا لاؤ۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا زینب پردے میں خیمے سے باہر آ جائے، آپ علی اکبر کا غم بھول گئے۔ ہائے رے میرے چوتھے امام کی غربت، کبھی بازار کبھی دربار، بے چادر مائے بہنے، سجاد جب تک زندہ رہے گا روتا رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ما